ایک تصویر سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی جس میں کچھ خواتین جو ہیں وہ سیلون کی پکچر تھی، شاید آپ کی نظروں سے گزری ہو. جی جی ٹھیک ہے، اس میں ایک مرد جو ہے وہ سیلون میں اپنا وہ فیشل وغیرہ پیڈی کیور اور مینی کیور کروا رہے ہیں، اور خواتین، اور اس پہ ایک تحریر تھی کہ یہ وہ خواتین ہیں جو آزادی مردوں سے لینے کے لیے نکلی تھی اور پھر مردوں کے پاؤں میں بیٹھی. اس پکچر I disagree with that. I don't think کہ وہ مردوں سے آزادی لینے کے لیے نکلی تھیں. I don't think کہ پاکستان میں اکثریت خواتین یہ جو نعرہ ہے کہ مردوں سے آزادی لکھنے، اگر یہ بات ہو تو عورت مارچ میں میرے خیال میں پہلے دن میں بھی 125 لوگ ہوتے تھے، آج بھی شاید 125 ہی ہیں. آپ میڈیا والے لوگ نہ جائیں تو وہاں پہ تو نہ ہونے کے برابر لوگ ہوں، آپ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. یہ جو بچیاں وہاں پہ کام کر رہی تھیں نا، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. کسی کے والد بیمار ہوں گے، کوئی اپنے گھر کے وہ کر رہی ہیں، اور اس ماحول میں بھی جتنا وہ حجاب کر سکتی تھی انہوں نے کیا ہوا تھا. اسلام اجازت دیتا ہے، یہ اس کی اجازت نہیں تھا جو وہ کر رہی تھی. نہیں، جاب کرنے کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ جناب عمر فاروق کے زمانے میں بھی ایک خاتون کو بازار کی رکھوالی میں رکھا تھا. حضرت شفا بنت عبداللہ، میں وہی بات کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وائف جو ہیں وہ بزنس کرتی تھیں، اور بڑی بڑی ہماری صحابیات ہیں جو کام پر، یہ ایشو نہیں، کتنا بڑی ایگزامپل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں یہ ایشوز نہیں ہے. اسلام میں اختلاط کا ہے. اب یہ جو بچیاں کام کر رہی تھی، اوبویسلی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہ تو ایون میڈیکلی بھی چیز نہیں تھی، نہیں تو ایستھیٹکس میں آتا ہے، جو اگین میں پکچر سے انفر کروں، ممکن ہے میڈیکل ہو، جس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن یہ ایکسیپشن ہے کہ اسلام آپ کو جب بھوک اتنی ہو جائے تو اسلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں لیکن بھوک مٹانے کے لیے حرام بھی کھا سکتے ہیں. تو یہ اگر اس میں فال کر رہا ہے تو مائی ہارٹ گوز آؤٹ ٹو دوز ہماری بیٹیاں ہیں جو ایسا کر رہی ہیں. But they should not have to do it. ڈبیٹ یہ ہے، میں ان کی مجبوری کا مذاق نہیں بناؤں گا، میں اس سسٹم کو کوشچن کروں گا جس نے اتنا مجبور کیا کہ یہ کر رہی ہیں ایسا. وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک آئیڈیل اسلامک سسٹم ہو پاکستان میں، اسلامک اکانومی ہو جو کہ کوئی محض نعرہ نہیں ہے بلکہ وہ کمپلیٹلی ایک ری ویمپ ہے ہمارے بینکنگ سسٹم کا، کہ جس کے اندر فریکشنل ریزرو ختم ہو، فل ریزرو آئے، پاکستان کا 60% قرضہ ختم ہوتا ہے، 90% سود ختم ہوتا ہے، مہنگائی ختم ہوتی ہے، قیمتوں کی جو چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ اسٹیبل رہتی ہیں. یہ جو کیا کہتے ہیں پروفیٹیر ہے، یہ اپنا کیا جاتا ہے، گیس اور بجلی کی جو کمپنیز ہیں کیپیسٹی چارجز پے کیے جا رہے ہیں، وچ سمپلی مینس کہ گیٹنگ پیڈ فار ناٹ پروڈیوسنگ الیکٹریسٹی. لسن ٹو می اگین، گیٹنگ پیڈ فار ناٹ پروڈیوسنگ الیکٹریسٹی. بالکل ہم دے رہے ہیں، ٹھیک، اور وہ نہیں اس پہ لکھا ہوا ہے، ہاں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بجلی نہ بنانے کے یہ پیسے ہوں گے، کہ ہم نے اتنا یونٹ لگایا، سے آپ کم لیں گے پیسے، ہم پورے لیں گے، لیکن نہیں بنائیں گے تو پیسے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ختم ہو سکتا ہے، گھروں کے اندر مالی آسودگی آ سکتی ہے. پھر ہماری بہنوں بیٹیوں کو اس مشکل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپشن ہے، کرنا چاہتی ہے تو کریں، لیکن مجبوری کا نام کبھی بھی آزادی نہیں ہو سکتا. سر پاکستان آئے آپ کو کافی عرصہ ہو چکا ہے، پاکستان کی یونیورسٹیز میں بھی آپ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں گئے ہیں. یونیورسٹیز کے اندر خواتین لیسبینز ہوتی جا رہی ہیں، ہم جنس پرستی جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر داخل ہو چکی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ڈیٹا تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ کتنی ایسی ہو رہی ہیں، لیکن ایک سوال ہے کہ پاکستان میں ایک زمانہ تھا کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز اتنی زیادہ نہیں تھیں، اور اب ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز اتنی ہیں. سو دیر ٹو ڈفرنٹ سچویشنز، جس کا مطلب یہ ہے کہ رزلٹ دو ڈفرنٹ ہونے چاہیے. کیا اتنی زیادہ یونیورسٹیز ہونے کے بعد ہماری ریسرچ کی کوالٹی بڑی ہے؟ کیا انٹرنیشنلی ہمیں کچھ زیادہ ایکنالج کیا جا رہا ہے؟ نہیں. لیکن کیا ہوا ہے کہ یونیورسٹیز کو میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے مقصد یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹیز کے اندر انکریجنز اتنی ہو چکی ہیں، ہاسٹلس کے اندر ہماری خواتین جو گاؤں سے آتی ہیں وہ اس طرف جا رہی ہیں. دیکھیں اس لیے کہ یونیورسٹیز کے اندر ان کو سیف ڈیٹنگ سائٹس بنا دیا گیا ہے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں یونیورسٹیز جنہوں نے بنائی ہیں وہ کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا مقصد تعلیم کو عام کرنا ہے، جو بھی آپ کہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی زیادتی یہ کی جا رہی ہے کہ جو چیز اس یونیورسٹی کا مقصد نہیں تھا وہ بھی چینج ہو گیا ہے. تو اس کو پیوریفائی کرنا، سوچ کی ڈی سیکولرائزیشن کرنا، HSC کو انیبل کرنا، کیا مذاق ہے کہ ہمارے پاس ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے جو کہ ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے، ایک ایڈوائزری باڈی ہے، وہ کہہ بھی نہیں سکتے کسی کو. ہلڑ بازی کی تھی انہوں نے ہم جنس پرستی کے
مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ جو رینبو کلرز ہیں ان کی پروجیکشن انہوں نے ہولی کے رنگوں سے کی، ہولی کے رنگوں سے. اور وہ ایک ریلیجن ہے بھائی، آپ ایک کو ایگزسٹنس کی بات ہے کہ سارے ریلیجن اس دنیا میں اپنی اپنی عقل کے مطابق جی رہے ہیں، وہ ان کے مقدس رنگ ہیں. آپ نہ اتفاق کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے، وہ آپ کے ریلیجن سے اتفاق نہیں کرتے، وہ ان کا رائٹ ہے. لیکن جنسی حرام کاری کے لیے کسی ریلیجن کے مقدسات کو یوز کرنا، یہ توہین مذہب میں آتا ہے. جب یہ انہوں نے کیا قائد اعظم یونیورسٹی میں، تو HAC سے ایک آفیسر ہیں، انہوں نے ایک لیٹر ایشو کیا، لٹرلی جیسے انکویزیشن ہوتی تھی نا چرچ والے کرتے تھے، یا پکڑ کے معافیا منگواتے تھے، اس خاتون سے ایسا معذرت خانہ انہوں نے اگلا دن لیٹر کہا کہ نہیں ہم تو یہ نہیں، ہم تو یہ ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں. یہ HAC ہے کہ جو اتنی بے بس ہے کہ جس کا کام ہائر ایجوکیشن کو ریگولیٹ کرنا ہے، اس میں سے ایک ایسا لیٹر آیا جو کہ قطعی طور پہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے، اسی سے ریورس کرایا. وہ چرچ کا دور آپ نے صحیح یاد کیا. انکویزیشن. اور انکویزیشن کیا ہوتی ہے؟ اس میں جو ٹیچرز حضرات ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ زیادہ سیکولرز ہو گئے ہیں، اور وہی جو کلاسز کے اندر چیزیں، وہ ایک سیکولر سوچ کا آنا کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ بھی ایک فیکٹ ہے؟ دیکھیں، حدیث شریف ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ غربت انسان کو کفر کے نزدیک لے جاتی ہے. ارے واہ، کیا خوبصورت لائن دی آپ نے. یہ حدیث ہے سر. جب آپ کمپرومائز کرتے ہیں، اینڈ ان مینی کیسز لوگ ٹیچنگ کرتے ہی اس لیے ہیں کہ مجھے تنخواہ چاہیے، کہ حالات ایسے ہیں، آئی ڈونٹ بلیم دوز پیپل. تو اس کے بعد پھر جو بھی پالیسی ہے آپ کو اس کے تحت چلنا پڑے گا. ہمارے بہت سے ٹیچرز ہیں، مجھے پتا ہے کہ وہ اندر سے خوش نہیں ہیں، میری ملاقاتیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، اوبیسلی میں کسی کا نام نہیں لوں گا، خوش نہیں ہے. ون ہیز ٹو آسک اے کویسچن کہ ہم جب سوشل سائنسز پڑھا رہے ہیں، اکانومی بھی پڑھا رہے ہیں، تو مارکسزم دنیا میں ختم ہو چکا ہے لیکن ابھی پڑھایا جا رہا ہے. بالکل. لبرلزم چلیں اب ریورس پہ جانا شروع ہوا ہے لیکن بہرحال پڑھایا جاتا رہا وہ بھی. اسلام کیوں نہیں اس کے اندر؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اور کچھ نہ پڑھائیں، ہر چیز میں آپ اسلام پڑھا دیں، اگرچہ وہ بھی ایک بڑی اچھی ایک ڈبیٹ ہے. اعلیٰ کی اسلامائزیشن آف نالج پہ بہت زیادہ کام ہے. ون آف دا بیسٹ تھنگز وی کین ڈو، نو ڈاؤٹ. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ مارکسزم پڑھا سکتے ہیں جو دنیا بھر میں ختم ہو چکا ہے، لبرلزم پڑھا سکتے ہیں، جو اسلامک اکانومی ہے ساتھ وہ کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ واٹ آر یو ہائڈنگ دیئر؟ جو کلچرل موومنٹس ہیں، آپ اسے ریلیجسلی جذباتی ہو کے نہ دیکھیں، آبجیکٹو لینس سے دیکھیں کہ دنیا میں کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ 10 سال کے اندر ایک سویلائزیشن کھڑی ہو. ہجرت کے بعد کا جو ٹائم تھا، صرف ایک دفعہ وہ سویلائزیشنز بننے میں صدیاں لگتی ہیں. ان 10 ایئرس ٹائم، بھائی انسانی تاریخ کے حوالے سے ایک میجر ایونٹ ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی کھڑی ہو گئی جو پسے ہوئے طبقے کی تھی، غریب لوگوں کی تھی، محکوم غلام لوگ جو اتنے مجبور تھے کہ کبھی ان کو شیب ابی طالب میں جھونک دیا جاتا، کبھی ان کے گھروں سے نکال دیا جاتا، کبھی گرم ریت پہ ان کو مارا جاتا. سارا اگین آئی ڈونٹ آسک یو ٹو لک ایٹ اٹ فرام دا ریلیجس لینس،